أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ سورہ مومن آیات 71 سے 76۔ آیات 69 اور 70 میں فرمایا، کیا نہیں آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں بحث مباحثے کرتے ہیں؟ کہاں پھیر دیے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلا دیا ہے کتاب کو، اور جس چیز کے ساتھ انبیاء کو بھیجا گیا اس کے بھی یہ انکاری ہیں، پس یہ جان جائیں گے۔ فسوف یعلمون کی اب یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ کیسے جانیں گے۔ اذ الاغلال جب طوق ہوں گے، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، عنق کی جمع اعناق، کہ روز قیامت ان کے گلے میں طوق ڈال دیے جائیں گے۔ والسلاسل اور پیروں میں زنجیریں ہوں گی، گلے میں بھی طوق ڈالا گیا ہو، پیروں میں بھی زنجیریں باندھ دی گئی ہوں۔ یسحبون گھسیٹے جائیں گے، گلے سے اور پیروں سے، گردنیں بھی بندھی ہوئی ہیں، پاؤں بھی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، اور انہیں گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے۔ فی الحمیم کھولتے ہوئے پانی میں، پہلے گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے گا، جس پانی میں ڈالنے سے چمڑی نازک ہو جائے گی۔ جس طرح گوشت کو گرم پانی میں ڈال کر گلایا جاتا ہے، نرم کیا جاتا ہے۔ ثم فی النار پھر گرم پانی سے نکال کر انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں، آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ سجر یسجر لفظ استعمال ہوتا ہے تندور میں ایندھن ڈالنے کے لیے، تو ان کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور جب جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، ثم قیل لہم پھر کہا جائے گا ان سے، این کہاں ہیں، ماں جنہیں تم لوگ تشرکون شریک بناتے تھے، کہ وہ ہستیاں کہاں ہیں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، جن کے بارے میں یہ عقیدہ بنائے بیٹھے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو یہ کہا کرتے تھے، یہ مورتیاں اور مجسمے جو ہم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، نیک اور صالحین کے، برگزیدہ لوگوں کے، وہ تو سب کے سب روز قیامت ان سے برات کا اظہار کر دیں گے، قطع تعلق کا اظہار کریں گے، ان سے سارے ناطے توڑ کر چلے جائیں گے۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جنہیں تم پکارا کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، کہ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے دنیا میں وہ کہاں ہیں۔ پچھلی آیتوں میں یہ بات واضح ہو چکی کہ مشرکین مکہ نے انبیاء اور صالحین کی مورتیاں بھی بنا رکھی تھیں، فرشتوں کو بھی پکارا کرتے تھے، کچھ خیالی معبود بھی بنا رکھے تھے۔ اب روز قیامت ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ قالو تو وہ کہیں گے، ضلوا عنا ہم سے گم ہو گئے، بل لم نکن بلکہ نہیں تھے ہم، ندعو پکارتے، من قبل اس سے پہلے، شیئا کچھ بھی، حالانکہ یہ لوگ دنیا میں پکارتے رہے، لیکن دنیا میں بھی انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس پکار کو صحیح سمجھ کر پکارتے رہے، لیکن جب روز قیامت ساری آسیں ٹوٹ جائیں گی تو یہ اپنے پکارنے کے ہی انکاری ہو جائیں گے۔ تو ایک لمحے میں وہ اقرار کرتے ہیں، قالوا ضلوا عنا، کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، اور پھر فوراً ہی
اپنے ان معبودوں کا ہی انکار کر دیں گے کہ ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ کذالک، اسی طرح، یضل اللہ الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کے حواس گم کر دے گا۔ روز قیامت بد حواس ہوں گے، اپنی ہوش ہی نہیں ہوگی، کبھی اقرار کریں گے کبھی انکار کریں گے، کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا کیا جائے، کس طرح اس مصیبت سے خلاصی حاصل کی جائے۔ اب انہیں ان کی دنیا یاد کرائی جا رہی ہے۔ ذالکم، یہ سب تمہارے ساتھ جو جہنم میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کنتم تفرحون فی الارض، تم ناحق زمین پر اتراتے رہتے تھے، حق کا انکار کر کے گمراہیوں کو گلے لگا کر بھی خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ بغیر الحق، نہ حق، غلطی پر ہونے کے باوجود بھی اصلاح کرنے کے بجائے اسی پر اتراتے رہے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور بسبب جو تم اکڑتے رہے، تو دنیا میں تمہارے اترانے اور اکڑنے کی وجہ سے اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 کو کھول دیا جائے گا اور انہیں حکم دیا جائے گا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، فبئس، پس برا ہی ہے، مثوی، ٹھکانہ، المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا۔ دنیا میں انسان کو ہر چیز اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کو اپنا ذاتی کمال سمجھنا شروع کر دیتا ہے، ان پر اپنا ذاتی حق سمجھنا شروع کر دیتا ہے، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اترانے اور اکڑنے لگ جاتا ہے، حق سے منہ پھیر لیتا ہے، حق سچ کی تکذیب کر بیٹھتا ہے، تو پھر ایسے متکبر لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ سورہ مومن آیات 77 اور 78۔ اہل جہنم اور ان کے جہنم میں حالات بیان کیے گئے کہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، انبیاء کی تعلیمات کو فراموش کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی وضاحت کی گئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے نصیحت کی جا رہی ہے، فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، ان بلا شبہ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ حق، سچا ہے۔ آپ دعوت دے رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ لوگ تسلیم کرنے کے بجائے مزید سرکش ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ اپنے کام میں لگے رہیں، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یا تو ہم دکھا دیں گے آپ کو، بعض الذی، بعض وہ جس کا، نعدہم، ہم وعدہ کر رہے ہیں۔ جہنم کا تذکرہ پہلے گزر چکا، اب یہ دنیا کے عذاب کی بات کی جا رہی ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کے عذاب میں مبتلا ہونے کو آپ کو اس دنیا میں ہی دکھلا دیں گے، جس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، او نتوفینک،
یا آپ کو وفات دے دیں گے، اور پھر آپ کی وفات کے بعد بھی ان کو عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ کہ جو بھی کافر لوگ ہیں انہیں دو قسم کا عذاب دیا جاتا ہے۔ ایک عذاب تو دنیا کا عذاب ہے، انبیاء کی تکذیب کی وجہ سے ان پر دنیا میں مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کافروں سے اس عذاب کا بھی اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اب یہاں اسی عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب یا تو یہ عذاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی کافروں کو لاحق ہوگا، یا پھر آپ کی وفات کے بعد وہ لازماً مبتلا عذاب ہونے والے ہیں۔ فَإِلَيْنَا، پس پھر ہماری ہی طرف، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے۔ کہ روز قیامت جب انہیں اٹھایا جائے گا تو انہوں نے اٹھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں ہی حاضر ہونا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجے، رسولاً، رسولوں کو، من قبلک، آپ سے پہلے بھی، منہم، ان میں سے، من قصصنا علیک، کچھ کے حالات و واقعات آپ کو بیان کر دیے ہیں، ومنہم، اور ان میں سے کچھ انبیاء، من لم نقصص علیک، کہ جن کے واقعات ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کی طرف انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے۔ اب کچھ انبیاء کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے، اور ایسے انبیاء بھی ہیں کہ جن کا تذکرہ نہیں کیا گیا، ان کے بارے میں اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور نہ تھا کسی بھی رسول کے لیے، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ لے آتا کوئی معجزہ، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو جو معجزے عطا کیے جاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا اختیاری معاملہ ہے۔ تو جتنے بھی پیغمبر آئے، چاہے ان کا واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے یا ان کے واقعات بیان نہیں کیے گئے، کسی بھی رسول کے اختیار میں یہ معاملہ نہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا معجزہ کر دکھاتا۔ جو بھی نشانیاں اور معجزات ان کو حاصل ہوئے وہ سب اللہ کی عطا تھی۔ انبیاء علیہم السلام کو جس بھی قوم کی طرف بھیجا گیا انہوں نے معجزوں کے مطالبے کیے، نشانیاں مانگی، تو انبیاء نے جواب میں یہی کہا کہ ہمارا کام تو اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانا ہے، ایمان لانے والوں کے لیے بشارتیں ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے ڈراوا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پس جب اللہ کا حکم آ جائے گا، قُضِیَ بِالْحَقِّ، تو فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو کافر شہروں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے، مالی لحاظ سے بھی خوشحالی ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ بھی ان کو حاصل ہے، تو یہ تو تھوڑا سا سامان ہے، اللہ کی ڈھیل ہے، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ، اور خسارے میں پڑ جائیں گے وہاں المبطلون، اہل باطل، کہ آج تو دنیا میں یہ لوگ تکذیب کر رہے ہیں، تکبر کی وجہ سے کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں، لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر یہی لوگ شامت زدہ ہوں گے، یہی لوگ خسارے والے ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھلایا، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ان کا مال و متاع، ان کا گھومنا پھرنا، ان کے تعلقات، کچھ بھی ان کے کام نہ آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پھینکوانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی، هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا جو وعدہ تم سے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا تم نے اسے سچ پا لیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی ہلاکت کا وعدہ کیا تھا۔ فإنی وجدت ما وعدنی ربی حقا، اور
جس چیز کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اسے میں نے سچ پایا ہے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے حضور علیہ السلام کو بشارت دی گئی تھی، تو آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔